أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو
السميع العليم. صدق الله العظيم. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ صد شکر کے یوں ورد زباں حمد
خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں فیضان عام کی طرح برستی ہیں، اور اللہ پاک اس مہینے کو مسلمانوں کی مغفرت کے لیے اور ان پر رحمتوں کے نزول کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے جو مغفرتیں ہیں وہ اس کثیر تعداد میں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے انتظار میں ہوتے تھے، کیونکہ اس مہینے کی برکت سے ان کی امت کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں مغفرتیں اور رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا مانگنا شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ جنتی ہیں، بلکہ جنتیوں کے سردار، ساری جنتیں آپ کے لیے بنائی گئی، لیکن آپ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی انتظار کرواتے، اس لیے کرواتے کہ یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے اندر میری امت کے لیے اللہ کی طرف سے جو مغفرتوں کے اعلان ہوں گے وہ پہلی امتوں کے لیے نہیں ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کو بٹھایا اور ان کو سمجھایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ مہینہ اتنا قیمتی کیوں ہے، کیوں میں خدا کا پیغمبر ہو کر اس مہینے کے لیے اتنا جذباتی ہوتا ہوں اور اس کا انتظار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے سب سے بہترین ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور اس امت کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8 دروازے، باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، جن کو نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، فرض کے علاوہ سنت، نوافل، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے دروازہ بنایا گیا۔ باب الجہاد بنایا گیا۔ باب الریان، یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ ریان عربی میں اس کو کہتے ہیں جو سیراب ہو کر پیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم نے میرے لیے روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنے خدا سے محبت کا اظہار کیا، تو آؤ تم جنت میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سیراب کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے چوتھا جو آسمان پر دروازہ بنایا اس کو کہتے ہیں باب الصدقہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ باب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ان کا ایک الگ کیٹیگری بنائی ہے، کیونکہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی انسان کے طرف احتیاج نہیں رکھتے، صرف اللہ کی طرف احتیاج رکھتے ہیں، ان کو الگ پروٹوکول دیا جائے گا۔ باب التوبہ، جو لوگ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں ان کے لیے الگ سے دروازہ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں اللہ 1 نہیں 2 نہیں 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کسی کی دعوت رکھے اور اس میں گھر کا ایک دروازہ کھولے تو کم لوگ جائیں گے، زیادہ کھولے زیادہ۔ سب سے سخی انسان وہ ہوگا جو اپنے گھر کے سارے دروازے کھول دے اور کہے آؤ بھائی تم کھاؤ پیو۔ تو اللہ پاک نے اس امت کے لیے رحمتیں اور برکتیں عام کرنے کے لیے فرمایا کہ 8 دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں اور مشکلات کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کا خوف ختم ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ اپنا وقت گزارے۔ اور فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، کہ اس کے اندر ایک ایسی رات میں نے بنائی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اس امت کو دے دی گئی جس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو 1000 مہینے کی کیلکولیشن بنتی ہے 83 سال۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں 30 دفعہ بھی اس کو شب قدر ملے تو 83 سال کو اگر آپ 30 سے ضرب دے دیں تو یہ تقریباً 2500 سال کا بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امت پر رحم کیا کہ اس امت کا وہ شخص جس کو 30 شب قدر حاصل ہو گئی، وہ پہلی امت ہے جن کی 2000 3000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، ایک رات، یہ ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو یہ دیں گے جیسے اس نے 2500 سال کی عبادت کی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے مانگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا جس نے 2000 سال تک اللہ کی عبادت کی، 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت پر سب سے زیادہ شفیق تھے۔ آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پہلی امتوں کو وہ فضیلتیں ملیں اور یہ امت اس سے محروم رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے راز و نیاز کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کی یہ سورت لے کر آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی، پچھلی امتوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ تو یہ رات، یہ مہینہ، اس کے اندر اللہ پاک نے شب قدر بھی رکھی ہے، اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کی برکت سے ہزاروں لوگوں کی دن اور رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 60,000 لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے ایک دن کے اندر، اور فرمایا کہ ہر روز 60,000، ہر روز 60,000۔ اور پھر جب آخری دن آتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اعمال نہیں کیے، اللہ پاک ان تمام کے تمام لوگوں کی 60,000 کے بقدر، یعنی پورے مہینے کے بقدر ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس مہینے کے اندر در حقیقت مسلمانوں کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، یعنی عمل کچھ نہیں کیا، تھوڑا سا عمل کیا، فرمایا کہ نفل پڑھی، فرض کے برابر ثواب۔ فرض جتنا بڑا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کا ایک فرض روزہ رہ جائے، اس کی قضا کرنے کے لیے پوری زندگی قضا کرتا رہے، وہ اس کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کا ثواب بہت اونچا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اگر انسان ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس امت کے لیے، اور اس امت کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ امت جنت کی طرف جائے، اللہ پاک نے اس مہینے کی برکت سے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے سلسلۃ الشیاطین، کہ شیاطین کے راستے بھی بند کر دیے، کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک قدم میں نے تمہارے لیے بڑھا دیا، مغفرت کے راستے تمہارے لیے آسان کر دیے، ایک دشمن تمہارا میں نے بند کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ اپنے خواہشات نفسانیہ پر قدم رکھو اور دوسرا قدم اپنا جنت کی طرف رکھو، تمہارے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ سارے کے سارے راستے اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس لیے دیے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی کوشش فرمائے، اور یہ رمضان اچھا گزارنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا رمضان اچھا نہیں گزرا، بالکل ایسے ہی گزرا جیسے غفلت میں گزرتا ہی رہتا ہے، عام دن غفلت میں جیسے گزرتے ہیں، اگر رمضان بھی ایسا گزار دیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ فَأَنَّا يُغْفَرُ لَهُ، کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان جیسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ بتاؤ پھر وہ کون سا وقت آئے گا کہ یہ اللہ سے اپنی معافی تلافی کرے گا اس مہینے کے۔ اب ایسا شخص جس کو رمضان کی پرواہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اور وہ غفلت میں رمضان گزار دے، تو بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخت کلام کی بنیاد پر اس کو کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادا منادن، کہ ایک پکارنے والا رمضان کی راتوں میں پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر ادبر، اے خیر کی طرف چلنے والے اور ذرا تیزی سے دوڑ، اے خیر کی طرف آنے والے اور ذرا اپنے قدم بڑھا۔ جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے صحابہ نیکی کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اگر کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو ہمیں یہ فکر ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہو، اگر کسی نے اپنا اچھا گھر بنایا تو ہم فکر میں لگتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ اچھا گھر بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحابہ کی تربیت اس طرف نہیں کی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت دین کی طرف کی۔ جب بھی دنیا کی کسی ترقی کو دیکھتے تو کہتے کہ دیکھو اپنی دین کی ترقی کی طرف توجہ رکھنا، اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو،
اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وہ جنت کتنی بڑی ہے؟ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ، اللہ کی جنتوں کا اتنی بڑی بڑی جنتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ دنیا کی جگہ امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی طرف بڑھو۔ اس لیے جب رمضان کا وقت آتا ہے، رات آتی ہے، نادا منادن، تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کی طرف جلنے والے اور ذرا تیزی سے چل۔ عام دنوں میں جو تم نہیں کرتے تھے عبادتیں، رمضانوں میں وہ شروع کرو۔ عام دنوں میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اقبل، آؤ قرآن کی طرف۔ اگر ایک پارہ پڑھتے تو 2 کی طرف، 3 کی طرف آؤ۔ اگر رمضانوں کے علاوہ میں تہجد نہیں پڑھتے تھے تو آؤ رمضانوں میں تہجد کی پابندی کرو۔ عام دنوں میں اگر تم روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضانوں میں روزے رکھو، تو اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنا تزکیہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے روزہ تم پر کیوں فرض کیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ایسے جیسے تمہارے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، لیکن روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ پاک تمہیں تقوی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تاکہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی آغوش رحمت میں آ جاؤ، اور جو غفلت میں زندگی گزری، جو قعر ذلت میں زندگی گزری، اس ذلت والی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی محبت کی آغوش کے اندر آ جاؤ۔ یہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو اسی لیے دیا تاکہ وہ اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سی مٹی، وہ چاندی سے کنکر، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کہ کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کہ کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں گھر جلا دے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سی مٹی، وہ چاندی سے کنکر، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم،
اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سی ماٹی وہ چاندی سے کنکر لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس قرینے سے میں نے اس قرینے سے نعت شاہ رقم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، اور ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شاہ رقم کی ہے، شیر بعد